السلام علیکم عزیز طلبہ، میرا نام حسرت بلال ہے اور میں ڈویژنل پبلک اسکول اینڈ کالج ساہیوال میں ایس اردو ہوں۔ عزیز طلبہ، آج ہمارے آن لائن لیکچر کا عنوان حصہ شاعری ہے۔ حصہ شاعری میں ہم آج غزل پر بات کریں گے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس سے پہلے کہ ہم غزل پر بات کریں، آج کے ہمارے شاعر برصغیر پاک و ہند کے معروف شاعر میر تقی میر ہیں۔ پہلے ان کا تعارف دیکھتے ہیں۔ میر تقی میر کا اصل نام میر محمد تقی اردو کے عظیم شاعر تھے۔ میر ان کا تخلص تھا۔ میر محمد تقی 1723 میں اکبر آباد آگرہ میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام محمد علی تھا، جو علی متقی کے نام سے مشہور ہوئے۔ ان کے والد کا آپ کی 10 سال کی عمر میں انتقال ہو گیا۔ مالی مشکلات نے انہیں اپنا گھر بار چھوڑنے پر مجبور کر دیا اور وہ دہلی چلے گئے، جہاں سراج الدین خان آرزو اور میر جعفر سعادت علی خان نے میر کی حمایت، تربیت اور ان کی پرورش کی۔ میر کو اردو کا سب سے بہترین غزل گو سمجھا جاتا ہے۔ میر کے بعد تمام بڑے شاعروں نے میر کی عظمت کو پہچان لیا۔ احساس اور درد ان کی شاعری میں جھلکتا ہے۔ میر کی دھن غم سے بھری ہوئی ہے۔ ان کی طبیعت اور انداز غزل کے لیے موزوں تھا، اسی لیے انہیں غزل کا بادشاہ یا خدائے سخن بھی کہا جاتا ہے۔ میر 1810 کو لکھنؤ میں وفات پا گئے۔ وقت گزرنے کے باوجود میر آج بھی ادب کی دنیا پر حکمرانی کر رہے ہیں۔ عزیز طلبہ، غزل ایک مقبول ترین صنف شاعری ہے۔ اس کے لغوی معنی عورتوں سے باتیں کرنا یا پھر عورتوں کی باتیں کرنا۔ ہرن کے بچے کے منہ سے نکلنے والی درد بھری آواز کو بھی غزل کا نام دیا جاتا ہے۔ غزل ایک ایسی صنف سخن ہے جس کا ہر شعر ہم قافیہ و ہم ردیف ہوتا ہے۔ ردیف نہ ہونے کی صورت میں ہم قافیہ ہوتا ہے۔ پہلا شعر جس کے دونوں مصرے ہم قافیہ ہوں مطلع، جبکہ آخری شعر جس میں تخلص استعمال ہوتا ہے مقطع کہلاتا ہے۔ غزل کا ہر شعر ایک مستقل اکائی کی حیثیت رکھتا ہے، کیونکہ اس کے ہر شعر میں الگ ہی مفہوم باندھا جاتا ہے، الگ مضمون باندھا جاتا ہے۔ بعض اوقات ایک پوری غزل بھی ایک مضمون پر مبنی ہو سکتی ہے۔ غزل ایک ہی باہر میں لکھی جاتی ہے۔ غزل میں 3 اہم کردار خاص اہمیت کے حامل ہیں، جس میں عاشق، محبوب اور رقیب شامل ہیں۔ شاعر ہمیشہ اپنے محبوب کے حسن و جمال کی عکاسی کرتا نظر آتا ہے، پھر اس کے بعد اپنے محبوب کے ظلم و ستم پر بھی روشنی ڈالتا ہے، اور بعد ازاں اپنے رقیب کو بھی برا بلا کہہ جاتا ہے۔ شاعر یہ تمام صورتحال خاص ترتیب سے بیان کرتا ہے، جیسے ایک شعر میں اگر محبوب کے حسن کی کیفیت بیان کر دی جاتی ہے تو دوسرے شعر میں ظلم و ستم اور تیسرے میں ہجر کا دکھ بیان کیا جاتا ہے۔ اس طرح دل کے جذبات کا اظہار، ہجر و وصال کی کیفیت، شکایت زمانہ، تصوف اور حقیقت و عرفان کی موضوعات سے بحث کی جاتی ہے۔ معزز طلبہ، آج ہم
میر تقی میر کی اس غزل پر بات کریں گے جو کہ شامل نصاب ہے، بہت خوبصورت و معروف غزل ہے۔ یہ غزل میر تقی میر کے شاعری کے ابتدائی ایام میں کہی گئی ایک غزل ہے جس کا ہر شعر اکائی ہوتا ہے۔ عزیز طلبہ، غزل کا پہلا شعر دیکھتے ہیں۔ ہستی اپنی حباب کی سی ہے، یہ نمائش سراب کی سی ہے۔ عزیز طلبہ، اگر آپ چاہیں تو ہر لغت یعنی مشکل الفاظ کے معنی لکھ سکتے ہیں، جیسے ہستی کا معنی زندگی یا شخصیت، حباب کا معنی بلبلا، نمائش دکھاوا، سراب دھوکے کو کہتے ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس کے بعد آپ مفہوم لکھیں۔ شاعر کا نام بہت ضروری ہے، جیسا کہ پہلے بتا دیا گیا ہے کہ یہ میر تقی میر کی غزل ہے اور میر تقی میر کا شعر ہے۔ مفہوم میں آپ پہلے شعر کا مفہوم یوں لکھیں: انسان کی حقیقت بلبلے کی مانند ہے، ظاہری شان و شوکت دکھاوے کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ عزیز طلبہ، اس کے بعد آپ تشریح کی طرف آئیں اور تشریح کی ہیڈنگ دینے کے بعد سب سے پہلے تشریح کا آغاز شاعر کے تعارفی جملوں سے کریں، انٹرو سے کریں۔ تشریح طلب شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ اس سے پہلے آپ شاعر کا مختصر تعارف کرا دیں جو کہ یوں ہے: تشریح طلب شعر میر تقی میر کی شامل نصاب غزل سے لیا گیا ہے۔ میر کا شمار اردو کے عظیم شعراء میں ہوتا ہے اور ادب میں خدائے سخن کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ ان کی عظمت کا اعتراف غالب جیسے عظیم شاعر نے یوں کیا ہے: ریختہ کہ تمہیں استاد نہیں ہو غالب، کہتے ہیں اگلے زمانے میں کوئی میر بھی تھا۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کیسا شاعر جن کا نام بھی غالب، کام بھی غالب، انہوں نے میر کی تعریف یوں کی۔ عزیز طلبہ، اس کے بعد آپ تشریح طلب شعر کی طرف آ جائیں اور اس کی تشریح کا آغاز کریں، جیسا کہ یوں درج ہے: تشریح طلب شعر میں شاعر میر زندگی کی بے ثباتی اور غیر پائیداری یا ناپائیداری کا بیان یوں کرتے ہیں کہ شاعر پہلے مصرع میں کہتے ہیں کہ دنیا عارضی اور فانی ہے، یہاں انسانی زندگی کی حیثیت محض ایک بلبلے کی سی ہے۔ جس طرح پانی کی سطح پر بلبلا پل بھر کے لیے ظاہر ہوتا ہے، پھر فنا کی آغوش میں چلا جاتا ہے، بالکل اسی طرح موت کی گھڑی آ پہنچتی ہے اور انسان کی ہستی ایک لمحہ میں فنا ہو جاتی ہے۔ شعر کے دوسرے مصرع میں شاعر نے دنیاوی نمود و نمائش کو صحرا کی چمکنے والی ریت سے تشبیہ دی ہے، جس کو دور سے دیکھنے پر پانی کا گمان ہوتا ہے، لیکن جو ہی پانی پینے کے لیے مسافر قریب جاتے ہیں تو وہاں پانی کا نام و نشان تک نہیں ہوتا۔ تب انہیں احساس ہوتا ہے کہ جسے وہ پانی سمجھ رہے تھے محض دھوکہ ہے۔ اسی طرح انسانی زندگی اور دنیاوی شان و شوکت بھی عارضی، لمحاتی اور جز وقتی ہے۔ اس شعر میں دنیا کی ناپائیداری، بے ثباتی کا پہلو واضح طور پر نظر آتا ہے، تاکہ انسان اپنی آخرت کے لیے توشہ تیار کر لے۔ اسی خیال کو ایک شاعر نے یوں منظوم کیا ہے: کیا بھروسہ ہے زندگانی کا، آدمی بلبلا ہے پانی کا۔ عزیز طلبہ، اسی طرح
ہم اسی غزل کے شعر نمبر 4 کو اگر دیکھیں تو میر نے کچھ یوں ارشاد فرمایا: بار بار اس کے در پہ جاتا ہوں، حالت اب اضطراب کی سی ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اسی طرح آپ شاعر کا نام لکھیں، میر تقی میر، اس کے بعد مشکل الفاظ کے معنی اگر لکھنا چاہیں تو یوں آپ لکھ سکتے ہیں۔ بار بار کا معنی ہے کئی بار یا مسلسل، حالت کا معنی کیفیت ہے، اضطراب کا معنی بے چینی، بے قراری۔ عزیز طلبہ، اس شعر کا مفہوم کچھ یوں بنے گا کہ بے چینی اور بے قراری کے عالم میں محبوب کے در پر یا دروازے پر عاشق چکر لگاتا ہوا دکھائی دیتا ہے، اور اس کی حالت اور کیفیت جو ہے وہ بے چین ہے۔ عزیز طلبہ، اسی شعر کی تشریح کچھ یوں کیجیے گا کہ تشریح طلب شعر میں شاعر اپنی کیفیت کا اظہار کرتے ہیں کہ میری بے قراری مجھے بار بار محبوب کی چوکھٹ پہ جانے پہ مجبور کرتی ہے۔ دراصل عاشق کے لیے محبوب کا وصل ہی اس کی دلی تمنا اور آرزو ہے۔ محبوب کی فرقت اسے تڑپاتی ہے، رلاتی ہے، خون کے آنسو بہانے پہ مجبور کرتی ہے اور بے قرار کر دیتی ہے۔ شاعر محبوب سے ملاقات کا تمنائی ہے، مگر محبوب اپنے عاشق کی حالت سے باخبر ہونے کے باوجود لاپرواہی، بے اعتنائی اور بے وفائی اختیار کیے ہوئے ہے، جس وجہ سے شاعر کی حالت فقیروں کی سی ہو گئی ہے، درویشوں کی سی ہو گئی ہے۔ اسی مضمون کو ایک شاعر نے یوں باندھا ہے، دیکھیے: تو اگر ہم کلام ہو جائے، ہم فقیروں کا کام ہو جائے۔ چنانچہ میر اپنی بے بسی، بے کسی، ناچاری اور لاچاری کو بیان کرتے ہیں کہ محبوب کے کوچے تک تو رسائی ممکن ہی نہیں۔ ہاں، البتہ محبوب کے کوچے تک رسائی ممکن ہو بھی جائے، مگر محبوب کی محفل تک پہنچنا اور دیدار نصیب ہونا ممکن نہیں ہے۔ مگر اپنے عشق و جنون کے ہاتھوں مجبور ہو کر محبوب کے در کا بار بار طواف کرنے پر مجبور ہے شاعر، اور اب حالت جو اس کی بڑی مضطرب اور بے قرار ہو چکی ہے۔ دراصل جب کوئی شخص سکون کی خاطر کسی دروازے کے چکر لگائے اور اسے قطعی طور پر ناکامی کا سامنا کرنا پڑے تو یقیناً حالت قابل ترس ہو جاتی ہے۔ عزیز طلبہ، اسی تخیل کو ایک شاعر نے یوں مرصع طلائی زیور بنایا ہے کہ تیرے کوچے اس بہانے مجھے دن سے رات کرنا، کبھی اس سے بات کرنا، کبھی اس سے بات کرنا۔ تیرے کوچے ہر بہانے مجھے دن سے رات کرنا، کبھی اس سے بات کرنا، کبھی اس سے بات کرنا۔ اس شعر کو عشق حقیقی کے تناظر میں بھی لیا جا سکتا ہے۔ بقول بابا اردو مولوی عبدالحق، انسان جب ہر طرف سے مایوس ہو جاتا ہے تو وہ مذہب کی پناہ ڈھونڈتا ہے۔ اس طرح اس شعر کا مطلب کچھ یوں دکھائی دیتا ہے کہ میں بہت بے چین ہوں، عالم روزگار نے مجھے بے قرار کر دیا ہے اور اب مجھے کہیں سکون نصیب نہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ بے شک اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے، اس لیے بار بار اللہ کے در یعنی مسجد میں حاضر ہوتا ہوں کہ تاکہ مجھے یہ احساس ہو جائے کہ میرا اللہ میرے ساتھ ہے اور میرے
دل کو قرار آ جائے۔ عزیز طلبہ، مختصر جوابات اب ہم دیکھیں گے مشقی سوالات کے۔ آپ نے مشق حل کرنی ہے، مکمل مشق حل کریں، اور جو سوالات ہیں ان کے جوابات اچھی طرح یاد کریں۔ اگر پہلے سوال کو ہم دیکھیں، اس غزل میں ردیف کون سے الفاظ ہیں؟ تو اس غزل ردیف وہ الفاظ ہوتے ہیں جو بار بار آئیں۔ کی سی ہے یہ ردیف ہے، جو کہ مطلع کے دونوں مصروں میں اور اس کے علاوہ ہر شعر کے دوسرے مصرع میں دکھائی دیتی ہے۔ کی سی ہے۔ دوسرا سوال اگر دیکھیں تو اس غزل میں استعمال ہونے والے کوئی سے 4 قافیوں کی نشاندہی کریں۔ تو آپ جیسا کہ دیکھیں، قافیہ ہم آواز الفاظ کو کہتے ہیں۔ اس غزل کے اگر 4 قافیے دیکھے جائیں تو وہ کچھ یوں ہیں: حباب، سراب، گلاب، خواب۔ عزیز طلبہ، اگر تیسرا سوال دیکھیں تو کچھ یوں ہے: دوسرے شعر میں ہونٹوں کو کس سے تشبیہ دی گئی ہے؟ تو اس کا جواب کچھ یوں بنے گا کہ محبوب کے ہونٹوں کو گلاب کی پنکھڑی سے تشبیہ دے دی گئی ہے۔ چوتھا سوال اگر دیکھیں تو میر نے نیم باز آنکھوں کی مستی کو کیا کہا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے: شاعر نے نیم باز آنکھوں کی مستی کو شراب کی سی مستی قرار دیا ہے۔ پانچواں سوال دیکھیں تو شاعر اضطراب کی حالت میں کیا کرتا ہے؟ تو شاعر بار بار محبوب کی چوکھٹ پر جاتا ہے۔ عزیز طلبہ، اسی طرح سے اگر ہم دیکھیں تو اس غزل کے مشقی سوالات اچھے انداز میں مکمل طور پہ حل کریں، اور انہی سوالات کے جوابات کی اگر آپ ہیڈنگ دینا چاہیں تو ہیڈنگز بھی دے سکتے ہیں۔ جیسے پہلا سوال ہے، اس کی ہیڈنگ ردیف دے دیں، شہ سرخی جسے ہیڈنگ کہتے ہیں۔ اسی طرح دوسرے سوال کی ہیڈنگ جو ہے قافیہ دے دیں۔ پھر تیسرے سوال کی ہیڈنگ جو ہے وہ تشبیہ دے دیں۔ پھر اسی طرح سے چوتھے سوال جو کہ میر نے نیم باز آنکھوں کو کیا کہ نیم باز آنکھیں، یہ تشبیہ دے دیں، ہیڈنگ دے دیں۔ اسی طرح سے اضطراب کی ہیڈنگ دے کے یہ مشقی سوال مکمل ہو جائیں گے۔ عزیز طلبہ، جیسا کہ آج ہم نے یہ غزل، اس کے 2 اشعار اور مشقی سوالات پر بات کی، اسی طرح سے غزل کا ہر شعر بہت اہم ہے۔ جیسا کہ پہلے بتایا گیا آپ کو کہ غزل کا ہر شعر اکائی ہوتا ہے، ون اینڈ اونلی ہوتا ہے۔ ہر شعر میں الگ الگ خیال پیش کیا جاتا ہے، الگ الگ مضمون پیش کیا جاتا ہے۔ پہلا شعر اگر غم اور دکھ درد پر مبنی ہے تو ہو سکتا ہے کہ دوسرے شعر کا خیال خوشی پر مبنی ہو۔ عزیز طلبہ، غزل کا کوئی عنوان نہیں ہوتا، آپ نے اسی طرح سے صرف شاعر کا نام لکھنا ہے، اور جو کہ نہایت ضروری ہے اس کا نمبر بھی ہے۔ تو شاعر کا نام لکھنے کے بعد مفہوم اور اس کے بعد تشریح کریں۔ ایک شعر کی تشریح کم از کم ایک مکمل صفحہ کر دیں، اس سے کم نہیں ہونی چاہیے۔ اوپر سے نیچے تک ایک مکمل صفحہ تشریح پر مشتمل ہونا چاہیے۔ تو عزیز طلبہ، آپ نے آج کا لیکچر توجہ سے سنا، اسی طرح اسے تحریری شکل میں لائیں، اور جیسا کہ 2 اشعار کی تشریح پیش کی گئی، باقی اشعار کی تشریح آپ گھر پر خود کریں، جو کہ آپ کا ہوم ورک ہے، اور مشقی سوالات کو بھی دیکھیں۔ عزیز طلبہ، آج کا لیکچر توجہ اور لگن سے سننے کا بہت شکریہ۔